کی، تاکہ اگر آئندہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ریکارڈنگ میں جا کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کون؟ وہ لڑکی کے لڑکا؟ مذکر ہے نا، تو لڑکا ہوا، مذکر ہوا. اور اگر ہم کبھی لکھ دیں ہوا اللہ، تو کیسے معنی ہوں گے اب اس کے وہ معنی؟ اللہ، وہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رائٹ. اب آپ کو جب بھی ہوا اللہ پڑھو گے تو آپ کو معنی پتہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رائٹ. اگر ہم کہیں ہم تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بہت سارے آدمی یا لڑکے، ٹھیک ہے، وہ سب، ٹھیک ہے. ہم کے مطلب کیا ہو جائیں گے؟ جی جمع ہو گئی. یہ مفرد تھا، مفرد سنگولر، اور یہ کیا ہے؟ جمع پلورل. فرق پتہ چلا ہوا اور ہم کا؟ علی اینڈ سیف اللہ. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوا کے بعد اگر میں کہوں انتا، اچھا انگلش میں ہم آسانی کے لیے اس کو تھرڈ پرسن کہیں گے، یعنی کہ یہ غائب ہے نا. کیا ہے یہ؟ غائب. یہ جو ہوا اور ہم جو ہیں، یعنی کہ لڑکا وہاں موجود نہیں ہے، آپ کہیں گے وہ، رائٹ. اور ہم وہ سب موجود نہیں ہیں، آپ ان کے بارے میں بات کریں گے کہ ارے وہ سب تو جو ہیں بہت اچھا سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم. لیکن وہ غیر حاضر ہے، وہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. انتا کیا ہے؟ انتا یہ سیکنڈ پرسن ہے، یعنی کہ آپ کوئی سامنے آپ کے ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہلائے گا؟ سیکنڈ پرسن. یہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن. جو غائب ہوتا ہے اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ انتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم یا تو. ہم لوگ تو استعمال کریں گے تاکہ آپ کو لگے کہ یہ سنگولر ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بیڈ اردو استعمال کر رہے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا نا قرآن میں تو لکھا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو تڑاک سے کیوں بات ہو رہی ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے، ٹھیک. انتا کا مطلب تو، رائٹ. اور انتا کا انتم کا مطلب تم سب. اور یہ کون ہے؟ آدمی. اگین آدمی سے بات کر رہے ہیں نا، جی. تم سب، رائٹ. اچھا، اب اس کے بعد فرسٹ پرسن آ جاتا ہے. مخاطب جو ہوتا ہے اس میں کیا کہیں گے ہم؟ انا. انا. انا کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں. کیونکہ ہم مذکر کر رہے ہیں تو یہاں میں آدمی، لیکن یہ عورت اور آدمی کے لیے یہ دو والے لفظ جو ہیں وہ ایک سیم ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے. انا، نحنو، ٹھیک کا مطلب ہم سب، ٹھیک. سمجھ آ گیا؟ شور آ رہی ہے میں. جی یہ مائک کس سے کھلا ہے؟ مائک کوئی گاڑی چلا رہا ہے اور مائک کھلا تھا. عنایت نے تو نہیں، علی کی گاڑی. ہاں ہاں. تو سیف اللہ آپ بتا دیجئے، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ سیف اللہ، علی، آپ دونوں کے لیے، کیونکہ عنایت نے یہ لیسن پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. جی جی آ رہا ہے. جی اوکے جی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ٹھیک. یہ والا لیسن آ گیا تو اگلے لیسن پہ چلیں. جی چلیں. آپ نے کاپی میں اس کی اتارا؟ اگر
جی جی اگر آپ मैंने مثالیں उतारा دیں ان کی سوری एग्जाम्पल دیا अगर کریں इनकी दे दें एग्जाम्पल दे दें. एग्जाम्पल की आप फिक्र ना करें. जैसे हुवा अल्लाह हुम फीहा खालिदून, आपने सुना है, जी जी राइट? राइट हुवल्लाह अंता, कुरान में आपको हाँ انت अंत اللہ انت اللہ अंतुम तालमून, जी ठीक है, अंतुम जी तालमून, राइट राइट राइट. और अना जो है नहनु, नहनु मुस्लिमून, जी हम सब मुसलमान हैं, राइट. अना मुस्लिम, जी मैं एक मुसलमान हूँ, राइट. ये आदमी बोल रहा राइट है, क्योंकि अगर औरत बोलेगी तो वो अना मुस्लिमा बोलेगी, ठीक है, जी और नहनु मुस्लिमात बोलेगी, ठीक है. तो ये ठीक आदमी के लिए, ठीक है. ठीक अंतुम तालमून, राइट. जी राइट सही समझ आ गया. जी जी आ جی गया جی آگے हाँ, वो मिसालों की फिक्र ना करें, आप जमीर पे गौर करें, ओके ठीक है. और जब कुरान पढ़ ठीक रहे हो, जहाँ आ जाए वहां पे एक कुरान का एक एक ऐसा मसहफ एक और ले लीजिए जो बिल्कुल जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ नहीं है अभी. एक नया मसहफ ले लीजिए और उसमें जहाँ हुम आए हुआ आए वहां उसको हाईलाइट कर दें हाईलाइटर से, कहें ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है. जी तो जब जी आपको ज्यादा आ जाएगा तो आप देखेंगे पूरा कुरान जो है मार्कर से वो हो गया है, तो आपको कॉन्फिडेंस में इजाफा होता जाएगा, ठीक है. जी तो जहाँ भी हुआ आया है पूरे कुरान में, अब आपको हुआ के मायने पता है कि वो एक लड़का या एक मुजक्कर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो कोई मेज भी हो सकता है ना, मेज भी तो मुजक्कर हो सकता है, राइट. जी मेज टूट गया, ऐसे कहते हैं मेज टूट गई, तो फिर वो हमारी लैंग्वेज पश्तो लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है, जी ठीक है ना. तो वो जी हमें जी उर्दू की तरह इसको सीखना है, ठीक. ठीक चले, तो ये मैं क्लियर कर दूं. जी अनायत, आपको कोई क्वेश्चन? अनायत जी, जी जी कोई क्वेश्चन सो फार? नहीं नहीं चलें, ठीक है, ओके. तो मैं क्लियर कर रही हूँ, आपने कॉपी में ये सब उतार लिया है होपफुली. जी जी ओके ओके. अब हम अभी जमीर पे ही रहेंगे, ठीक है, जमीर जी पे ही रहेंगे. अब हम जमीर का एक और शक्ल करते हैं. कौन सी शक्ल करेंगे? इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, राइट. पोजेसिव को मैं आपको, अच्छा मुझे उर्दू इतनी ज्यादा नहीं आती, सो मुझसे मैं समझाने की कोशिश कर दूंगी, ठीक है. प्रोनाउन का मतलब तो जमीर हो गया. पोजेसिव ऐसे जमीर होते हैं जिसमें जैसे आप कहते हैं ये किताब है, ठीक है, ये किताब है. अगर आपको उसके कहना है कि ये मेरी किताब है, तो आप क्या, मेरी क्या हुआ उसमें? आप कभी ये तो नहीं कहोगे ना ये मैं की किताब है, ये मैं आपने सीखा अना, ठीक है, ये मैं की किताब है, गलत हो जाएगा ना, उर्दू गलत लग रही है ना. आप क्या बोलोगे इसके बजाय? ये मेरी किताब है, ठीक है. तो मैंने मैं को किससे तब्दील कर दिया सही करने के लिए? उसको मेरी से, या ये मेरा किताब है, राइट. आदमी होगा तो ये बोलेगा ये, राइट. और क्या किताब पर डिपेंड करेगा कि वो, तो ये मैं नहीं बोला यहाँ पे, आपने ये नहीं बोला ये मैं की किताब है, बल्कि क्या बोला? ये मेरी किताब है, ठीक. तो इस तरह का जो प्रोनाउन होता है जो पोजेशन को जाहिर करता है कि ये आप किताब पोजेस कर रहे हो, ओन कर रहे हो, ये आपकी किताब है, राइट. तो ये तेरी किताब है, राइट. ये तुम सबकी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, राइट. तो ये मेरी, तेरी, तुम्हारी, आपकी, उसकी किताब है, राइट. तो हम ये तो कभी नहीं बोलेंगे ये वो की किताब है, राइट, वो गलत हो जाएगा. तो ये हम यहाँ ये वाला प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि कौन सा करेंगे? पोजेसिव. कैसा वाला? खोल के बताइए.
कैसा possessive pronoun. पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। उसको उर्दू में ही लिख लें पोजेसिव, राइट। कोई बात Right. नहीं, अगर उसकी आपको उर्दू की समझ बाद में आ जाएगी, ठीक है। वो किताबें ये मिलती हाजिर हैं के उर्दू लिए ग्रामर। तो नहीं है? हाँ हाजिर के लिए? नहीं नहीं, हाजिर तो वो था ना जो जो आप वो कर रहे थे, गैर हाजिर और हाजिर मुतकल्लम, राइट। वो Right. उससे मुतालिक नहीं है। ये पोजेसिव यानी कि पोजेसिव का मायना आपको बता देती हूँ मैं उर्दू में, कोई बात नहीं, आसान सा मायना होगा। अनायत पता है आपने तो मदरसे में जी, जी। पढ़ा होगा, क्या कहते हैं पोजेसिव को? जी जी ضمائر المتكلم. मुतकल्लिम तो वो आप ज़मीर, वो मुतकल्लिम तो वो था ना जो कि जिससे मुखातिब आप बात कर रहे थे, मुखातिब बात कर रहा था, राइट। मैं आपको देख के बता दूंगी, ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं आपको पोजेसिव के मायने, लेकिन समझ आ गई बात वो कि मैं नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं जो था वो नॉमिनेटिव था, मैं जो क्या था नॉमिनेटिव था, और मेरा या मेरी ये क्या हुआ, ये पोजेसिव हुआ, ठीक है। सिर्फ आप समझें, कॉन्सेप्ट समझें, वो मैं आपको जी। डेफिनेशन का जो सही लफ्ज होता है वो मैं दे दूंगी आपको, आप फिक्र ना करें, ठीक है। जी। तो आप मैं और मेरी को समझ लें कि किसी जुमले में आप मैं की जगह आपको मेरा लगाना पड़ता है। अगर आपने वहां पे मैं लगा दिया तो वो जुमला गलत हो जाएगा। ये मैं की किताब है, अब कोई ऐसे बोल रहा होगा ये मैं की किताब है, तो आप उसका मजाक उड़ाओगे ना, जी। ठीक है ना। तो ये मैंने समझाया आपको कि पोजेसिव क्या होता है। अब पोजेसिव क्या होता है, अब अरबी में क्या होता है, राइट। तो अरबी में हम सीखते हैं, ठीक। जी। तो अरबी में आपने जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन थे वो कौन से थे? हुआ। हुआ के लिए, हुआ का मतलब वो लड़का, राइट, वो एक लड़का, ठीक है। उसके लिए अगर आप ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन, ये वाला कॉलम आपका नॉमिनेटिव, ये पोजेसिव का है, ठीक है। मैंने एन और पी लिख दिया, आप खाली एन और पी से याद रख लेना, ठीक है। हुआ, हुआ के लिए क्या हो जाएगा? पोजेसिव हु। ये क्या था? वो। ये क्या था? हुआ क्या था? हुआ की मतलब क्या था? वो। और हु का मतलब क्या है? उसका, उस एक लड़के का, ठीक है। जी। ये पोजेसिव मुल्कियत है शायद. जी, मलकियत है जी, हाँ सही वर्ड निकाला आपने, ठीक है। तो ये उर्दू अंग्रेजी में, लेकिन ग्रामर में उसे मलकियत नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, वो मैं निकाल के बता दूंगी, ठीक है। हाँ लेकिन मलकियत हो गई, राइट। तो हुआ का मतलब वो, हु का मतलब उसका। तो अब हुआ तो आपने याद रख लिया, हु को याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उसको कैसे याद रखेंगे? अगर उसके साथ बहुत बड़ा सारा लफ्ज लगा दें तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं रब्बुहु, क्या मतलब हुआ इसका? रब्बुहु का मतलब उसका रब। माशाल्लाह, देखें आपने अभी हु सीखा है और आपने रब्बुहु की ट्रांसलेशन कर ली। जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। हुम का मतलब होता है वो सब, राइट। जी। और ये इत्तेफाक से पॉजिटिव ऐसा ही रहता है, हुम ही रहता है, राइट। यहाँ हो जाएगा उनका, ठीक है, उनका। तो अगर कभी रब्बुहुम लिखा हुआ आ जाए तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे बताओ? उनका रब। उनका रब, राइट। राइट। अगर अच्छा, अंता का मतलब होता है वो तू, सब करब नहीं हो सकता. वो उन सब का रब,
رائٹ, وہ سب کا نہیں, ان سب کا رب, ان سب کا, جو یہ جو کا کی لگایا ہوا نا, یہ ایکچولی پوزیشن بتاتی ہے کہ یہ چیز ان کی ہے, یہ رب ان کا ہے. ٹھیک ہے, ایسے بولیں گے. ٹھیک ہے نا. انتا کا مطلب تو, اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کا تو یاد رکھنا بہت مشکل ہے, تیرا. ٹھیک ہے, تیرا. تو اگر میں یہاں کہوں ربو کا, کیا مطلب ہوا ربو کا؟ تیرا رب. تیرا رب. بہت اچھے, ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے ذہین ہو. انتم, اس کا مطلب کیا ہوا, تم سب کا. ٹھیک ہے, جی انتم, اور اگر یہاں پہ کیا ہو جائے گا, کم. تو یہ کیا ہو جائے, سوری وہ غلط میں نے معنی کر دیے. یہ انتم کا مطلب تم سب. اوکے, اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا, تم سب کا. رائٹ, تو یہاں پہ اگر میں کہوں ربکم, کیا مطلب ہوں گے ربکم کے؟ تم سب کا رب. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد تھا انا, کا مطلب میں تھا, اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا, یہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہو جی جائے گا میرا. اگر میں کہوں ربی, ربی کا مطلب کیا ہو جائے گا, میرا رب. میرا رب. میرا رب. اب بن رہا ہے نا سینس, جی کہ کبھی ربو کا آتا ہے قرآن میں, کبھی ربو کم آتا ہے, کبھی ربو ہو آتا ہے, کبھی ربو ہم آتا ہے. رائٹ, اب آپ کو معنی بھی آ گئے. رائٹ, جی جی. ماشاء اللہ. دیکھیں کتنا آسان ہو گیا قرآن. ہاں, آسان. نحنو, آسان ہے نا. جی جی. نحن کا یہ نحنو کا ہے نا. ٹھیک, اس کا مطلب ہم سب کا. تو نہ ہم سب کا مطلب یہاں پہ ربنا یا ربنا, جو بھی آپ کہنا چاہیں. ربو ربنا سے آپ ڈریے گا نہیں. رائٹ, ربنا. ٹھیک, کیا ہو جائے گا, یا ربنا ہی رکھیے. رائٹ, کیا مطلب ہوا, سب کا رب. ہم سب کا رب. اب آسان ہو گیا نا, کبھی نہ لگا ہوا آیا, کبھی یا لگا ہوا آیا, کبھی کم لگا ہوا آیا, کبھی کا لگا ہوا آیا. لیکن اب آپ کو معنی ان کے ضرور یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اگر نہ جی یاد ہو تو یہ گردان ربو ربہم ربو کا ربکم ربی ربنا ایسے یاد کر, رب کے ساتھ یاد کر لیجیے گا. اگر ہم آپ کو یاد نہیں رہتا تو رب کے ساتھ یاد کر لیجیے گا. یہ 6 لفظ آپ یاد کر لیجیے گا, آپ کو تو ہم کا کم یہ نہ آپ کو یاد رہ جائے گا. جی. ٹھیک, اور اس کے ٹھیک. بعد اب کسی کو آپ پوچھو گے, اس کو یہ معنی نہیں آتے ہوں گے, آپ کہو گے اتنا آسان ہے, آپ کو معنی نہیں آتے. رائٹ, جی لیکن قرآن کا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو معنی آنے چاہیے. ٹھیک, تو ماشاءاللہ جی آپ لوگوں کی پہلا دن تھا, پہلی کوشش تھی, اور آپ انجوائے کر رہے ہو ایسا لگ رہا ہے. رائٹ, جی جی جی. الحمدللہ. ٹھیک, اچھا, اب یہ ہم نے کر لیا. کیا کر لیا, اس میں آپ کو ایک ہاں بھی, ایک عورت کا بھی لگا دیتی ہوں. ہاں, یعنی کہ اس مؤنث کا, اس عورت کا مؤنث کا. رائٹ, اس رائٹ. مؤنث کا. تو یہ ربو ہا. رائٹ, ربو ہا ہاں مطلب اس عورت کا رب. رائٹ, رائٹ. ہاں میں نے کس لیے کرایا, کیونکہ اتنا مشہور ہے یہ. ہم فیہا خالدون, فیہا ہوتا ہے نا, جی ہم فیہا خالد, یہ تو جنت و دوزخ ہو تو سب وہاں پہ. ہاں, یہ بڑا مزہ ہو گیا. ہم فیہا خالد. خالدون, اس میں سے ہم آپ کو آتا ہے. جی ٹھیک ہے,
اور ہاں آپ کو آتا ہے؟ جی وہ سب ہم؟ وہ سب وہ سب، ٹھیک ہے. ہی ہاں مانے اس میں رہیں گے، ہم فیہا اس میں کس میں رہیں گے؟ جنت. ہاں تو ہاں کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ مؤنث. مؤنث. جنت مؤنث ہے. اب آپ کو جنت پتہ چل گئی کہ جنت مؤنث ہے. اس میں رہیں جی. گے، کس میں رہیں گے؟ اس جنت میں رہیں گے. جنت کے لیے جی. کہا، کیا کہا؟ جنت کو ہٹا کے اس کے ضمیر لگا دیا، اس میں رہیں گے. ٹھیک ہے. جنت بھی ہو سکتی ہے، دوزخ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ. دوزخ Right. بھی، جی دوزخ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب کافر کے لیے آتا ہے تو اس میں بھی کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون، رائٹ. اور جب مومن کے لیے آتا ہے تو وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے ہم فیہا خالدون. تو جب مومن کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے تو جنت میں رہتے ہیں، رائٹ. جب کافرون کے لیے تو وہ ہم فیہا خالدون. خالدون کا مطلب آپ سیکھ لیجئے کہ خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ہمیشہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. ہمیشہ رہنے کی جگہ میں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے. تو خیر وہ میں نے مثال آپ کو دے دی ایسے، لیکن وہ آج کے سبق کا حصہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو ہم اور ہاں اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بیکار سیکھ رہے ہیں اس کو. بہت ہی امپورٹنٹ چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوا، ہم، انتا، انتم، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا اب آپ نے ضمیر سیکھ لیے. اب ہم آپ کو کہاں لے جائیں گے؟ ایک اور چیز کراتے ہیں ہم آپ کو، جمع واحد کراتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. جمع واحد بنانا آتا ہے؟ جیسے کرسی ہے، کرسی کا جمع بنائیے ذرا. کرسیاں. کرسیاں. بالکل صحیح. تو آپ کو کانسیپٹ پتا ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اگر میں کہوں عربی میں جمع جو جمع سالم ہے، میں آپ کو آج آسان والا جمع بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ویسے جی. تو اور بھی جمع ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو آسان والا جمع بتا رہی ہوں. اور وہ کیا ہے؟ جیسے اگر آپ کہیں گے مسلم، مسلم کیا ہے؟ مسلم. ہاں مسلم کا مسلمون ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مسلمین بھی ہوگا. دو طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا تھا؟ مسلمین دونوں مذکر ہے. دونوں مذکر، مذکر جمع. اچھا یہ ڈوئل نہیں ہے. ڈوئل اگر آپ کریں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن ہم ڈوئل نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے. مسلمان یہ ڈوئل ہو جائے گا، لیکن ہم ڈوئل نہیں کر رہے ابھی. ہم خالی جمع اور واحد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز ہوتی ہے مثنیٰ یعنی کہ ڈوئل. ڈوئل کا مطلب صرف دو کے لیے، اگر دو ہوں گے تو مسلمان. تو پاکستان میں جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو عربی کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کہ اپنے آپ کو دو مسلمان کہہ رہا ہے. رائٹ. آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ مسلم. آئی ایم مسلم، میں مسلمان ہوں کا مطلب مسلم ہے. اگر آپ ایک ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ انا مسلم، رائٹ. میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم سب مسلمان ہیں تو کیا کہیں گے؟ نحنو مسلمون. سمجھ آئی؟ جی جی. اب مجھے آپ بتائیے کافر کے لیے جمع بتائیے. کافرون. کافرین. اور کافرین، دونوں بتائیں گے جب آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے. جی. کافرین. ٹھیک. کافرون، کافرین. ٹھیک. یہ ہو گیا. اچھا اگر میں کہوں جاہلون، اس کا مفرد بتائیے مجھے. جاہلون. نو، جاہل مفرد پوچھ رہی تھی. رائٹ. رائٹ. جاہلین، جاہلین اور جاہلون کا مفرد کیا ہوا؟ جاہل. اگر میں کہوں عابد، کیا ہو جائے گا؟ عابدون.
عابدین. عابدون and عابدین. آپ کو اندازہ ہو گیا جمع کیسی جی. ہوتی ہے؟ تو جہاں اگر عابدین لکھا ہوا آئے گا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو جمع ہے، بہت سارے آدمیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی. کبھی کبھی قرآن کا جو وہ ہے اسلوب ہے، اگر وہ اگر ایک جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں پھر عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جی. وہ مسئلے کا بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ قرآن کو ہم دیکھیں گے تو اس میں آپ کو میں سمجھاؤں گی کہ وہ اس کو کیسے سمجھنا ہے، ٹھیک. اوکے، تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا جمع واحد، جی. ٹھیک ہے. اب اس میں ان جو میں بھی جی یا ونون اور واو ونون بس. آخر میں یا ونون اور واو ونون زیادہ کرنا. ہاں، یانون اور وانون، ہاں گڈ، وانون اور یانون، رائٹ. لیکن جیسے کچھ ناؤن ہے، کچھ نہیں، بہت سارے ناؤن ہیں جس میں یہ والا میتھڈ نہیں اپلائی ہوتا. مثلا کتاب کی جمع کتابون نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ کتابیں. کتب ہوگی. تو وہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو ہم بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. اس لیے میں کنفیوز جی. نہیں کر رہی. کتاب ایک جی جی واحد کتاب ہے، اور کتب کیا ہوگا؟ اس کی جمع ہو جمع. جائے گی. ہاں، تو یہ مکسر جمع مکسر کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ابھی ہم نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. ہم صرف جمع سالم کر رہے ہیں، آسان والے، ٹھیک. تو ایک میتھڈ ابھی سیکھ لیں، باقی کو ہم بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک. ٹھیک ٹھیک. تو اگر آپ کو یہ جمع واحد آ گئے ہیں تو ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں. عنایت، آپ کو سمجھ آ رہا ہے سب؟ جی جی سمجھ آ رہا ہے. ہاں، یہ آج کی کلاس مجھے آپ کو دینی چاہیے تھی پڑھانے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. اچھا جی، اب ایک لفظ ہے من. سنائیں کبھی؟ من ذا الذی یشفع عندہ. من سنائیں؟ جی. جی. کہاں سنائیں؟ آیت الکرسی میں. منزل لذی. ماشاء اور بھی اللہ. کافی سارا. اور بھی کافی سارا ہے. من کا کیا مطلب ہوا؟ کون یا جو، رائٹ. جی. کون ہے جو. سوری میرا گلا، تھوڑا سا میں پانی پی لوں. تو اگر میں سوال کروں، ایک لڑکا دور کھڑا ہوا ہے اور میں کہوں من ہوا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں کہوں گے اشارہ کر کے وہ کون ہے، ٹھیک ہے. یہ کون ہو گیا نا، اور یہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو من ہوا کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ وہ کون ہے. آپ جواب کیسے دو گے؟ وہ مسلمان ہے، کیا کہو گے آپ؟ وہ مسلمان ہے. تو ہوا مسلمین. نہیں، ایک لڑکا ہے نا. ہوا تو ایک کے لیے مسلم. سنگولر ہے. جو وہ سنگولر ہے تو مسلمون. جواب ہاں، وہ مسلم ہے. کیا ہے؟ وہ ایک مرد مسلم ہے، ٹھیک ہے. جی. کیونکہ ہم نے مرد کے بارے میں سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے. جی. اگر میں کہوں من ہم، وہ سارے کے سارے جو لڑکے وہاں کھڑے ہیں وہ کون ہیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہم. ہم اب کیا لکھوں گی میں؟ مسلمین. مسلمین یا مسلمون. صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے. جی. اچھا، اگر میں کہوں من انتا، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں من انتا، آپ اکیلے ہو، اور میں کہوں آپ کون ہو، تو آپ کو کیا کہو گے؟ آپ کہو گے میں مسلمان ہوں. ابھی آپ نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ انا. آنا. بول کے بتاؤ. انا. شرمانے کی بات نہیں ہے مسلمان کہنے میں.
أنا مسلم. أنا مسلم. تو اتنا شرما کے کیوں بول رہے ہو؟ رائٹ، فخر سے بولو انا مسلم. ٹھیک ہے جی. Yes. اچھا جی. من انتم، اگر میں دو آپ تین ہو اس وقت، اب تینوں سے بولوں آپ تین کون ہو، تو آپ سب مل کے کیا جواب دو گے؟ ہم سب نحنو مسلمين. مسلمین. مسلمین یا مسلمون. ٹھیک ہے مسلمون یا مسلمین. ٹھیک، تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی. اچھا، اب آپ سوال پوچھئے، کیونکہ آج ہم اتنا ہی سبق رکھیں گے اور کل ہم آپ کو پریپوزیشن کرائیں گے. کیا کرائیں گے؟ جی. پریپوزیشن، اس کو حرف جر بولتے ہیں. ٹھیک، سوال پوچھیں آج کے سبق کے بارے میں، جو بھی سوال ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہو آپ کو اپنی لرننگ کے بارے میں، وہ پوچھ ڈالیے آپ. وعربي یہ ابھی جو सीखने में من कितने جی ایک ایک کر کے. کون بول رہا ہے؟ علی. جی میں کہہ رہا ہوں عربی سیکھنے میں کتنے ہمارے لگ جائیں گے؟ دیکھیں جو آپ کا رول ماڈل کون ہے جس نے قرآن سب سے بہترین سیکھا؟ کون ہے رول ماڈل اس وقت؟ کون ہے؟ اور پہلے زمانے میں کون تھا؟ کس کو دیکھ کے آپ قرآن آپ نے سوچا کہ مجھے بھی عربی سیکھنا چاہیے؟ کس کو دیکھ کے آپ نے سوچا؟ جیسے سعودیہ میں پڑھتے ہیں. جیسے سعودیہ میں بولتے ہیں. اچھا، وہ بھی آ جائے گی آپ، لیکن آپ کو سعودی جانا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو آپ قرآن کی پوری عربی آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر جی. آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں کے قاری بنو گے، حافظ بنو گے اور بہت اچھی قرأت کرتے ہو، تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن آنا چاہیے. اور قرآن کس دن آئے گا آپ کو پتہ ہے؟ قرآن کے پورے معنی آپ کو کیسے آئیں گے، کب آئیں گے؟ کیونکہ جو شیخ کعبہ ہیں، جو امام کعبہ ہیں، ان کو تو معنی پتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو پتہ ہیں، آپ کو کیسے پتہ ان کو پتہ ہیں؟ وہ کبھی کبھی روتے بھی ہیں. اور یو گاٹ اٹ، ماشاء اللہ. جس دن آپ قرآن پڑھ رہے ہوگے اور معنی آپ کے ترجمہ نہیں لکھا ہوگا، اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو ترجمہ بھی آ رہا ہوگا، اور وہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اس دن سمجھ لینا کہ آپ کو چھوڑ دو باقی آپ کو بولنا آتی ہے عربی کہ نہیں آتی، لیکن اس دن آپ کو قرآن آ جائے گا. قرآن آ گیا اس کو، یہ سمجھ لینا. ٹھیک ہے، تو اتنا وقت لگتا ہے. تو اب آپ کے آنکھوں سے آنسو کب نکلے گا؟ رائٹ جی. رائٹ، جس دن آپ کی آنکھ سے آنسو نکل گیا، جیسے امام کعبہ کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو قرآن اب آ گیا ہے. ٹھیک، تو جی. یہ آپ پر ہے کہ آپ کا دل، اللہ نے آپ کو پہلے تو چن لیا ہے کیونکہ امام کعبہ کے علاوہ پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں، شاید نہیں سمجھ آ رہا ہو. رائٹ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ متعدی کہتے ہیں جو نماز پیچھے پڑھتے ہیں، ان کو بھی، ان میں بھی کوئی رو رہا ہوتا ہے. رائٹ، بلکہ اب آپ عمرہ پہ جاؤ گے تو لائک تھوڑا سا 3-4 مہینے کے بعد عمرہ میں جاؤ گے تو آپ کا وہاں پہ یہی آپ کو رونا آ جائے گا جب وہاں کے مدینہ، خاص طور سے مسجد نبوی کے امام جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح والے ان کے بدلتے رہتے ہیں، رات کے امام دوسرے ہوتے ہیں، صبح کے امام دوسرے ہوتے ہیں. رائٹ، اور صبح کے امام ایسا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو وہ سورہ پک کرتے ہیں، آپ پوری نماز میں اتنا روگے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ جی. پہلی سیڑھی ہے آپ کی عربی جاننے کی. عربی سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا دل قرآن سے جڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جی. جس دن آپ کو قرآن آ گیا، چاہے آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں، عربی خود بخود آ جائے گی. اور ایسی عربی آئے گی کہ آپ کسی بھی کلاس میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، آپ فوراً پک کرو گے. اوکے، تو یہ میں نے آپ جی. کو ٹارگٹ بتا دیا ہے. یہ آپ کو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. جس دن آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے رونا آ جائے، اس کا مطلب آپ کو عربی آ گئی. ٹھیک، جی. ماشاءاللہ، آپ کو خود ہی پتا تھا ڈیفینیشن کہ کس کو عربی آتی ہے. ٹھیک، عنایت آپ کو یہ ڈیفینیشن پتا تھی؟
عنایت ڈراپ ہو گئے. چلیں انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں. اوکے 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 ٹھیک انشاءاللہ. چلیں اللہ حافظ. انشاءاللہ. السلام علیکم. اللہ وعلیکم